بھی 13-14 سال کی جیل دیکھی ہے، لیکن یہ کہ ملک کو کبھی ہم نے ملک کے نظام کو کبھی ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیکھیں اجتماعی کام ہوں گے اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی سٹیبلٹی ہوگی، لیکن اب جو خطے میں صورتحال برپا ہے، جو اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے ایک حالات برپا ہوئے ہیں، پاکستان کو بھی اس کا جو ہے وہ اثرات بھگتنے پڑے ہیں اور اس کی روشنی میں حکومت کو کہیں سخت فیصلے لینے پڑے ہیں، لیکن ہم نے حکومت کو یہی کہا ہے چونکہ ہم ان کے حکومت میں شراکت ہماری نہیں ہے، لیکن بطور ایک سیاسی پارٹی کے ہم ان کے اعلائے ضرور ہیں، کابینہ کا حصہ نہیں بھی ہے، فیصلہ کن مراحل میں وہ ہم نہیں ہوتے ان کے ساتھ، لیکن جہاں جہاں فیصلے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور ہمارا انپٹ وہ مانگتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دی جائے، آپ غریب لوگوں کو سبسڈی دیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، اپنے غریب ترین طبقے کو بچائیں گے تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے، کچھ مہنگائی سے نجات یا کچھ سکون آ سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امیروں کو سبسڈی کی ضرورت نہیں، کارخانوں کو یا بڑے مل مالکان کو ان کو سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو سبسڈی کی ضرورت ہے، ہمارے غریب ہاری کو سبسڈی کی ضرورت ہے، تو سبسڈی غریب کو دو، مزدور کو دو، اور اس مہنگائی میں بھی ہم نے بھی 2008 میں جو آپ کو پتا ہے کہ ایک گلوبل ریسیشن تھا، زرداری صاحب نے اس وقت بھی جو فیصلے لیے، بجلی کے بل بھی انہوں نے کنٹرول رکھے، لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ انہوں نے نہیں پڑنے دیا، ہم یہی توقع کرتے ہیں اس حکومت سے کہ مشکل ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان سے مشکل نہیں ہے، کوئی بھی حکومت میں ہوتا اس پر مشکل ہوتی، اور بھی مشکلات آئیں گی کیونکہ ابھی جو اسٹریٹ آف ہارموز جتنے دن بند پڑی ہے وہ کھل بھی جاتی ہے، روا دوا ہو بھی جاتی ہے، تو بیک لاگ بہت ہے اور اس بیک لاگ کے اثرات ہم پر مرتب ہوں گے، تو آگے آنے والے وقت کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں سنگین ہو سکتا ہے، لیکن ہم حکومت سے یہی اپیل کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے کے پاکستان کی عوام کو بچائیں، مہنگائی کے اثرات سے ان کو تھوڑی بہت ریلیف فراہم کریں تاکہ اس ملک کے اندر جو جمہور ہے وہ اس کو استحکام ملے۔ ہم تو اپنے کام سے ثابت کرتے اپنے میرٹ کو، ہم پہلے بھی کبھی بیان بازی پہ ہم نے دھیان نہیں دیا، کہیں ہے کچھ سیاسی حکیم وہ چاہتے ہیں اپنی دکانیں چمکانا، چورن بیچتے ہیں، پر چورن بھائی وہ بکے گا جو عوام خریدے گا، عوام دیکھ رہا ہے کہ یہاں ترقی ہو رہی ہے، ترقی کا جال بچھا ہے، روڈ نیٹ ورک کا جال بچھا ہے، لوگ جو ہیں وہ ان میں شعور آیا ہے، شعور اجاگر ہوا ہے، نوجوان نسل بھی دیکھ رہی ہے، میں تو نوجوان نسل سے بھی کہوں گی کہ آپ کے ہاتھوں میں ہی آپ کا مستقبل ہے، اپنے لیے بہتر لوگ چنیں، اپنے لیے بہتر فیصلے کریں اور اسی میں آپ کی اور آپ کے آگے آنے والے نسلوں کی بھلائی تعداد میں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ لوگ نے جو اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنے کیسز بچائے گئے ہیں وہاں، کیونکہ حیدرآباد جانے تک جو ایک گولڈن آور ہوتا ہے وہ بڑا ضروری پیریڈ ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کو اسٹیبل کرنا ہوتا ہے، اس چیسٹ پین یونٹ کے اندر بہت سارے مریضوں کو بر وقت سہولت ملنے کی وجہ سے ان کی جانیں بچی ہیں، اور ہمارا یہ آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم NICVD بھی کریں گے، وہ وعدہ بھی انشاءاللہ پورا کریں گے، ہم نے چیسٹ پین یونٹ کا بھی کیا تھا وہ بھی ہو گیا ہے، ایمبولینسز بھی آئی ہیں، فائر بریگیڈ میں آئی ہیں، ہم ہر قسم کی سہولت اپنے سانگر کے واسیوں کو، اپنے تک کے واسیوں کو، حلقے کے واسیوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ لوگوں کا کاروبار چلے، معاشی پہیہ سانگر کا قائم و دائم ہو، یہاں کے بچے پھلے پھولیں، یہاں کے سکولز آباد رہے، یہاں ہاسپٹلز لوگوں کے لیے صحیح ہوں، اور سانگر ہاسپٹل کا ہیڈ کوارٹر کا درجہ اس وقت ہم نے دلوایا، جو آپ کو پتا ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا درجہ نہیں تھا، فنڈنگ اس حساب سے نہیں تھی، اب وہ بھی ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے MS ہیں وہ اپنے کام میں دلچسپی لے رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے، ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں مداخلت نہیں چاہتے، میں یہاں کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ کون سیاسی کس جماعت کا ہے، ہم اجتماعی کام کرانے میں یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک گلی کے اندر ہر قسم کا انسان رہتا ہے، تو اس گلی کو بنانا ضروری ہے، اس روڈ کو بنانا ضروری ہے، وہاں جو بچے رہتے ہیں ان کا مستقبل ضروری ہے، تو میری یہی خواہش ہے، میں اپنے مخالفین کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جی میں آپ لوگوں کی دشمن نہیں ہوں،
میں تو سانگھڑ میں اندھیرے دور کرنے آئی تھی, یہاں کے روڈ رستے بنانے آئی تھی, یہاں کے لوگوں کو آباد کرنے, خوشحال بنانے, ان کے لیے آسائش آرام پیدا کرنے آئی تھی, اور میں اپنا وہ کام کر رہی ہوں. تو میری کسی سے ذاتی نہ دشمنی ہے نہ مخالفت ہے. آپ کر کے آئیں سامنے اور میرا ساتھ دیں. میں تو چاہوں گی کہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں, دیکھیں یہ مخالفتیں, یہ دشمنیاں ہمیں ہمارے ضلع سے بڑی نہیں ہوتی, نہ ہمارے ملک سے بڑی ہے, نہ ہمارے صوبے سے بڑی ہے. ہم ایک ہو کے کام کریں گے تو ہم یہاں لوگوں کا مزید فائدہ کر سکیں گے. ہم نے بہت لوگوں کے لیے یہاں پر کام کیے ہیں, RO پلانٹس لگے. آپ کو پتہ ہے یہ مختصر ابھی جو نیا ٹینور شروع ہوا ہے اس میں 50 سے زائد RO پلانٹس بھی لگ چکے ہیں اور پروسیس میں ہیں. اسکولس اسی دور کے اندر 250 سے زائد اسکولس, ویسے بھی 2 سال کے پیریڈ کا بتا رہی ہوں کہ 250 سے زائد اسکولس بن چکے ہیں. تعلیم ہماری پرائیورٹی ہے, صحت ہماری پرائیورٹی ہے, روڈس ہماری پرائیورٹی ہے. بارشوں میں ہم چاہتے ہیں پانی نہ کھڑا ہو, اس کے لیے نکاس کا سسٹم کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام سہولتیں لوگوں کو ہو, یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ جتنا ٹائم رہ گیا ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے.